الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله عز وجل في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 يقول الله عز وجل إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا ودواء همومنا وغمومنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی تیاری تحمید و تقدیس تسبیح و تحریم لائق ہے اس بہت کے لیے جو رب جلال اپنی ذات و صفات کے اندر ناشریک و بے مثال جس رب جلال نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا وہ رب جلال جس نے کائنات کے اندر بنے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان کی کتابیں نازل کروائی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کروایا جنہوں نے اپنے وقت میں ہر دور کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی اور انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب الجلال نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا جن کو رب الجلال نے محسن انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا جن کو کائنات کے رب نے رحمت کامل بنا کر مبعوث فرمایا جنہوں نے اپنی پوری نبوت کی زندگی کے اندر اللہ رب الجلال کی طرف سے نازل کرتا یہ نظام اور اس کا ایک جو جملہ تھا وہ کائنات کے لوگوں تک پہنچایا اور جب اس دنیا سے گئے اللہ رب الجلال نے ان کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہے. دنیا کے لوگوں اب قیامت تک آنے والے جو مسائل ہیں چاہے اس کے اندر انسانی زندگی کے تعلق سے ہو
یا تاریخی حقائق کے تعلق سے ہو، خواہ وہ تعمیر اور ترقی کے میدان سے ہو، خواہ وہ زندگی گزارنے کے کوئی بھی مسائل ہوں، یہ تمام جو ہے آپ نے یہ مکمل کر دیے گئے. جس نظام کو آپ تک پہنچایا گیا، یہ نظام اپنے اندر ان تمام مسائل کا حل رکھتا ہے. اس نظام کے اندر جہاں ایک طرف انسانیت کے عقائد کی درستگی ہے، وہیں عبادات کے تعلق سے واضح اور مفصل رہنمائی ہے. جہاں ایک طرف سے انسانی اخلاق اور کردار کو سنوارا گیا ہے، وہیں پہ دنیا کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر انسانی معاملات پر اس قدر بحث کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ قیامت کی صبح تک کوئی آدمی آئے اور وہ مسئلہ اس کا کچھ نہیں تکمیل ہو. اس کے ذہن کے اندر بات تو نہیں آ سکتی، ہو سکتا ہے وہ اس علم تک نہ پہنچ پائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر اس کے لیے رہنمائی نہیں. چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے انسانی زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، قیامت کی صبح تک جن مسائل کو پیش آنا تھا، جو مسائل انسانی زندگی کے اندر رونما ہوں گے، جن انقلابات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں کائنات کے بعد قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر واضح ہے. آج جس دور میں ہم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور تھا اور ہم پر یہ سایہ فکر تھا. اب آہستہ آہستہ یہ رمضان المبارک کا جو مختصر سا وقت تھا یہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے. یہ جو 23 دن گزرے اس رمضان المبارک کے، اس میں ہم نے کیا درس لیا، ہم نے کیا سبق سیکھا اس رمضان المبارک؟ کیا کائنات کے رب نے یہ صرف ہمارے لیے ورزش رکھا ہے کہ 11 مہینوں کے اندر انسان کھائے پیے اور ایک مہینے کے اندر جو ہے دن بھر انسان سورج غروب ہونے تک اور سورج صبح صادق سے لے کر انسان بھوکا اور پیاسا رہے؟ کائنات کے رب کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو واضح مقصد یہ ہے، جب پوری دنیا انسانیت کو کائنات کے رب نے خطاب کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھے. اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو کیا 23 دن یہ جو رمضان المبارک کے ہمارے گزرے، ہمارے اندر پرہیزگاری آئی، ہمارا نفس پاک ہوا، ہمارا دل بغض، نفرت، حسد ان تمام چیزوں سے خالی ہوا، ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر گزرا، ہمارا نفس جو ہے وہ برائی سے اٹھا، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ کسی پریشانی کے اندر تو مبتلا نہیں ہے. کیا ہمارے دل کے جذبات اس طرح سے ہوئے کہ ہم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں؟ کیا ہمارے اندر ہمارا نفس اس بات پر آمادہ ہوا کہ ہم معاشرے کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہترین انسان کی شکل میں وجود میں آئے؟ اگر یہ نہیں ہوا، مجھے بتلائے یہ رمضان المبارک
کا مہینہ، اس سے ہم نے درس کیا لیا، سبق ہم نے کیا سیکھا؟ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے انسانی مزاج درست ہو جائے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ ہو جائے، انسان کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نازلہ شریعت کے تابع ہو جائے، انسان جو ہے معاشرے کے اندر بہترین اخلاق کا مالک بن جائے، انسان جو ہے معاشرے کی زندگی کے اندر اپنے ہمسایوں کے اندر ایک خیر والا انسان بن جائے۔ یہ متقی ہونے کا مطلب، یہ پرہیزگار ہونے کا مطلب۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب سے پہلا کام یہ تھا، یہ برکت اور سعادت والا مہینہ تھا، اور کیسے یہ سعادت والا مہینہ نہ ہوتا، کیسے یہ برکت والا مہینہ نہ ہوتا؟ کائنات کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب الجلال جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رحمت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے کھلا موقع، انسان کے لیے نیکی کرنے کا اچھا موقع ہے، انسان کو اپنا مزاج بنانے کا، اسلامی طرز زندگی اپنانے کا جو ہے اچھا موقع اس کو میسر ہو جاتا ہے، ایک تربیت ہو جاتی ہے انسان میں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ندا آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ابصر، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے نیکی کو طلب کرنے والے، کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو نیکی کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی برائی کے اندر گزر گئی، کب ہے؟ کتنے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں متفق ہوتی ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کس قدر اللہ رب الجلال نے یہ موقع عنایت فرما دیا، ایک انسان کو سدھرنے کا کس قدر جو ہے چانس اللہ رب الجلال نے دی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ ایک خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے کھلا موقع ہے، اور برائی کرنے والا جو اس کو ندا دیتا ہے، ایک برائی کو کرنے والے کام کر، اب باز آ جا، کیونکہ اکثر کی زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، اور یہ زندگی کا خاتمہ ہو کر سب انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ روح قبض کرنے والا آتا ہے تو مکمل انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک لمحے کے اندر جب وہ روح قبض کرتا ہے، اس ایک دو گھنٹے کے اندر، اس 10 منٹ کے اندر، اس 10 سیکنڈ کے اندر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ لیکن اصل زندگی یہ ہے، اصل شعور یہ ہے کہ انسان جب یہ بابرکت ایام آئے تو انسان سوچے کہ میرے لیے موقع ہے میں اللہ کے جلال کی فرما برداری۔ تو روزہ، اب جب ایک انسان نے روزہ رکھا ہے پھر اس کی حفاظت کریں۔ اگر رمضان مبارک کا یہ مہینہ اگر یہ 23 دن ہم لوگوں کو نصیب ہوئے، اگر آج کا روزہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس روزے کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس کی اللہ رب الجلال کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں. دن کو تکلیف کے اندر، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تکلیف، پریشانی کی حالت میں پانی موجود ہے لیکن پیتا نہیں کہ مجھے روتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا. کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا اس کے روزے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ رب الجلال کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تکلیف کے اندر تو ہے لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے اس روزے کی حفاظت کی ہے. اسی لیے کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اگر کوئی اس سے لڑتا جھگڑتا ہے، وہ اس کو صرف اتنا سکے کہ اتنی ساری میں روزے سے اتنا سکے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، پھسل و فجور نہ کرے، بے حیائی والی باتیں نہ کرے، تمام بے حرمتی کی جو باتیں ہیں ان سے انسان باز رہے، تو گویا کہ انسان کا روزہ محفوظ ہے. اگر یہ چیز انسان نہیں کرتا تو یقین جانیے یہ بھوکا اور پیاسا رہنے میں انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. رمضان مبارک کی یہ برکتیں، سعادتیں اور یہ جو رحمتیں ہیں یہ تو ہم پر سایہ فکر ہے، لیکن اگر ہم اس روزے کا ادب نہیں کرتے، پردہ لحاظ نہیں کرتے، اگر اس روزے کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ رحمتیں اور سعادتیں چلے جائیں گی اور ہم اسی طرح سے رہ جائیں گے، ہم خالی رہ جائیں گے. صرف یہ زبان سے کہتے ہوئے کہ رمضان مبارک ہے برکت والا ہے، تو یہ صرف زبان سے برکت انسان کے اندر نہیں آتی، گھر کے اندر نہیں آتی، معاشرے کے اندر نہیں آتی، بلکہ عملی طور پر جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور صحابہ اس پر عمل پیرا ہوئے، اس طرح سے وہ جذبہ لے کر کے آیا ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے. دوسری چیز، جب ہم اس رمضان مبارک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قیام رمضان. اول دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے قیام رمضان. کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر، کتنے لوگ ایسے معاشرے کے اندر ہیں کہ جنت کے لیے جو ہے چلاتے ہیں، روتے ہیں اور ہمیشہ گریہ زاری کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا یہ مہینہ آتا ہے قیام کے اندر کہیں نظر نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے معاشرے کے اندر، کتنے نوجوان ایسے، کتنے بزرگ، کتنی مائیں بہنیں ایسی. حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ بن عمر کتنا اچھا آدمی، کاش کہ رات کو قیام کرتا. یہ حکم تو نہیں کیا نا. اگر آج کے معاشرے کے اندر آج ہم فتوا کو خود ہی لگاتے ہیں، مولوی صاحب کو فتوا آپ نہیں دے رہے، کیونکہ تعلیم اس قدر ترقی کر گئی، تمام مسائل کے اندر جو ہے سب لوگ فتوا دینے لگے، اہل علم کی طرف کوئی رجوع ہی نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری روئے زمین کے اندر جو ہے فساد کر رہا. امت اسلامیہ ٹکڑیوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. ملت اسلامیہ جو کبھی ایک پلیٹ فارم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدی نظر آتی تھی، آج جب دیکھتے ہیں ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی خیال کیا یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے جب انسان علم سے کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے، لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے. جس کے عقل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس کے ذہن میں جس طرح سے آتا ہے وہ اس طرح سے عمل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں حقیقی معنی میں مسلمان. اور پھر اب ایک نعرہ یہ کہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہی تو ہے، چاہے وہ کسی کی بھی پوجا کرے لیکن مسلمان ہی تو ہے. کیونکہ اہل علم کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا. ہم نے اس اسلام کو جن اہل علم نے رات دن جو ہے اس کے لیے صرف کیے اور کس قدر صرف کیے، کائنات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا، کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی افا بہذا الحدیث، کیا اس بات سے یہ جو اللہ رب الجلال نے نازل کیے
کیا اس پر تم تعجب کرتے ہو؟ کیا اس پر تمہیں تعجب ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اصحاب صفہ جو ہے وہ رونے لگے. اصحاب صفہ جو ہے وہ رونے لگے. کون اصحاب صفہ؟ معاشرے کے نوجوان سے پوچھو, معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے سے پوچھو. پورے قومی شاہراہ پر کتنی گاڑیاں گزر گئی ہیں یہ سب یاد ہوگا یہ رمضان کے اندر. لیکن بتاؤ اصحاب صفہ کون ہے یہ معلوم نہیں. کیوں؟ اس کی ضرورت پڑی نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, ہمیں پتا تھا اس کو رمضان نام ہے, ہمیں یہ معلوم تھا یہ برکت والا مہینہ ہے, ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شہر قرآن ہے, قرآن اس میں نازل ہوا. لازم تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے, ہم قرآن کریم کو اٹھاتے, ہم دیکھتے اس قرآن اور اس روزے کا بیچ میں تعلق اس کا کیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے سے اس قرآن کی نسبت کیا ہے, ہم سمجھتے اس کو. اور جب یہ ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہمیں ضرورت پڑتی کہ ہم اہل علم کے پاس جائیں اور جانبے تلمس کریں اور ان کے سامنے, چونکہ یہ ہمارے لیے لازمی ہے. اگر ہم کتاب کا کو نہیں جانیں گے, اگر ہمیں نماز کا علم نہ ہو, روزے کا علم نہ ہو, کیا ہم قبر کے اندر جب وہ پوچھے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, ہم جواب دے دیں گے؟ رب کعبہ کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رات کی تنہائی کے اندر سوچنا, اور اگر نہیں, اگر تب بھی سمجھ نہیں آتی تو رب کعبہ کی قسم قبر کی جو پہلی رات ہوگی تو وہاں پہ سمجھ جاؤ. رات کی تنہائی کے اندر غور کرنا, جب فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا دین کیا ہے, وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کا رشتہ کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اعتکاف کے مسائل کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ زکات کے مسائل کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ وراثت کے مسائل کیا ہے. مجھے بتلائے ماں دین کا جواب آ جائے گا, یہ آ جائے گا ایسے, یہ زبانی یاد کرنے سے آئے گا. رب کعبہ کی قسم یہ نہیں آئے گا جب تک نہ ہم اس کو سمجھیں, جب تک نہ ہم یہ جانیں گے, جب تک نہ ہم اس کتاب اللہ کو پڑھیں گے. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کے صحابہ جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اصحاب صفہ جو ہے رونے لگے. کون اصحاب صفہ؟ جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا, جنہوں نے اہل و عیال کو چھوڑ دیا. ان کو اپنی زندگی کا مقصد نظر آیا کہ ہمیں اللہ کا نظام جو ہے, یہ نازل کردہ جو نظام ہے, اس کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نظام کیا ہے. یہ داڑھی رکھنے سے نہیں آئے گا, یہ ٹوپی لگانے سے نہیں آئے گا, یہ سلوار قمیض سے نہیں آئے گا. یہ اگر آئے گا, اصحاب صفہ نے جس طرح سے قربانیاں دی اور پیٹ خالی پیٹ جو ہے اس مسجد نبوی کے چبوترے میں جا کر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کا ایک ایک فرمان جس طرح سے مقبول کیا, اس طرح سے جب تک نہیں یہ جذبات ہوں گے, اس طرح سے جب تک نہ ہم لوگوں کا یہ مزاج بنے گا, تب تک یہ نہیں آئے گا ماں دین کا یہ دین کیا ہے. ورنہ یہ تو سب لوگ جس کو بیچارے کو احسان بھی پتہ ہی نہیں ہے وہ دین کے بارے میں فتویٰ دے دیتا ہے. جائز ایسے ہے یہ اس طرح سے آج صدقہ فطر کے تعلق سے ہے نا مسئلہ, صدقہ فطر اپنے آپ میں مزاج, اپنے آپ میں اس دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کتنے لوگوں نے فتوے دیے. 100 روپے کے حساب سے ہوگا, 50 روپے کے حساب سے ہوگا, 60 روپے کے حساب سے ہوگا. کیوں ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی نہیں جانتا. کیوں یہ ریت چلی آ گئی. ہمارا دین اسلام ایسا ہے, یہ ریت پر چلتا ہے, یہ رسم و رواج پر چلتا ہے. نہیں, کائنات کے عظیم پیغمبر نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر نے سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو سکھلایا ہے, فرمایا لوگوں جس چیز کی قل انما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, وہ لوگوں جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں یہ دلائل براہین پر دے رہا ہوں, علم کی روشنی میں دے رہا ہوں. یہ ایسے رسم و رواج پر نہیں دے رہا بلکہ دلائل موجود ہے اللہ کے قرآن میں, محمد رسول کے حیات دے رہا. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے صحابہ اصحاب صفہ جو ہے یہ رونے لگے. کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ وہ بھی رو گئے.
کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے یہ قرآن کریم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ، مجھ کو قرآن سناؤ۔ کس کو کہا؟ عبداللہ بن مسعود۔ نازل کس پر ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہتے ہیں کس کو ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ معاشرہ دیکھیے معاشرہ کیسا ہے، معاشرے کی تربیت دیکھیے، معاشرے کا مزاج دیکھیے۔ یہ تو جانتے تھے رمضان مبارک ہے، ان لوگوں کو معلوم تھا قرآن کریم کیا ہے، ان لوگوں کو معلوم، اسی لیے جب یہ اٹھے تھے تو چٹائی سے اٹھے، جہاں پر رات کے ٹائم سوئے ہوتے تھے ان کے جسموں پر پورے نشان پڑے ہوئے۔ جب یہ اٹھے تھے ان کی پیٹ پر پتھر مانگے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیا ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی، لیکن جب وہاں سے اٹھے پورے زمانے پر چھا گئے۔ اور پھر امیر معاویہ کا دور آتا ہے، 10 سال کے عرصے میں 70% جو ہے اس دنیا پر گیا ہو حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو پایا؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، یہ سمجھتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھ کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، پڑھوں میں؟ میں سناؤں آپ کو؟ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیا سنا سکتا ہوں؟ میں کیا سنا سکتا ہوں؟ اور رب کعبہ کی قسم اپنے دل پر بات رکھو، کبھی تراویح کی نماز میں کبھی کسی حافظ کا قرآن سنا ہے؟ زندگیوں کے اندر کوئی ایسا موقع آیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم رات کی تنہائی میں سوچنا، یہ وہ لوگ ہیں جو رات اور دن جو ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے ہر کام بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے، زمین داری بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ملازمت بھی ہے، لیکن رات دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیا۔ ہم 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں کبھی یہ دور آیا، کبھی یہ دور آیا کہ ہم نے حافظ کے پیچھے گئے، حافظ کو کہا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ قرآن کریم کو پڑھو اور ہم کو قرآن سناؤ، ہم قرآن سناؤ؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہماری زندگی کے اندر اگر نہیں آیا ہے، افسوس کیجیے اپنی زندگی پر، افسوس کیجیے اپنی زندگی پر، کیسے مسلمان؟ یہ صرف دعوت سے اور یہ صرف زبانی تقریروں سے ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کو کم سے کم اگر عام یہ 11 مہینوں کے اندر نہیں تو رمضان مبارک تو ہمارے لیے ہے نا، اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے جو ہے معاشرے کے اندر ایک حافظ کو کھڑا کر کے کہ آپ قرآن پورا سنو۔ ہم آج جو ہے میری زندگی کے اندر یہ رمضان کا مبارک رمضان میں قرآن سنوں گا، آپ مجھے قرآن سنو۔ ہوا ہے کبھی ایسے؟ واللہ جب اپنے معاشرے کا نظر دوڑاتے ہیں رونا آتا ہے، مایوسی ہوتی، اور پھر جب زمانے کا یہ ظلم و جبر دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے انسان پوچھتا ہے کہ تو اسی قابل، تو اسی قابل تھا، تیرے اندر تھا ہی خیر جو ایک مرتبہ بھی قرآن کریم جو ہے سنا تھا، جس کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم نہ پڑھا گیا۔ آپ مجھے بتائیں رمضان مبارک سے کیا درس، کون سا درس ہمیں؟ عبداللہ بن مسعود سے سنتے تھے جناب محمد رسول اللہ۔ جب عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن نازل ہوا، میں سنا؟ کہے عبداللہ بن مسعود مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا قرآن، عرش والے۔ اور عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہا میں حقیر سا انسان، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے ایسے بھی دبلے پتے۔ ایک مرتبہ جب مسواک پڑھنے کے لیے گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تہمن تھا یہ تھوڑا سا ٹانگ سے ہٹا، یہ ٹانگ جو ہے پتلی تھی، دبلی پتلی، لوگوں نے دیکھا وہ ہنسا، کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ جو ہے ٹانگ تھی، لیکن ایمان کا تقاضا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لوگوں تم اس کی ٹانگ پر ہنستے ہو، اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اور اس ایمان کے مضبوطی کی دلیل یہ ہے کہ عرش والے نے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنو۔ عبداللہ بن مسعود سے نام ہے کہ نبی نے کہا، یہ اس میں امثال کے اندر یہ ذکر ہے، فرمایا یہ سنو عبداللہ بن مسعود سے۔ عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کیا
عظمت کے ساتھ ایک رحمت میں اس دین کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی وجہ سے. اور آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے. جب یہ آخری 10 دن آتے ہیں اس کے اندر شب قدر ہوتا ہے، مطلب 5 تار آتے ہیں، 5 تار آتے ہیں. اور بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا فرض نماز پڑھ کر جو ہی آگے امام کھڑا ہو تراویح پڑھانے کے لیے تو چپکے سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا اور آرام سے سو جاتا ہے. مطلب آپ اندازہ کیجیے مزاج کیا ہے، مزاج کیا ہے. جس قوم کے اندر رمضان المبارک کے اندر بھی اس طرح سے مزاج ہو، رحمت برسے گی، یہ مغفرت کے دروازے کھلیں گے، یہاں خیر نازل ہوگا. یہ اللہ رب الجلال کی رحمت نہیں ہوتی. ہمارا مزاج تو اس قدر بنا ہوا ہے کہ جیسا مزاج ہم سے پہلے والی قوم کا بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. زمانے کے حادثات نہیں سن رہے ہیں. آج کہیں باپ جو ہے بچی کو قتل کر دے گا، کہیں جو ہے بچہ جو ہے ماں کو قتل کر دے گا. یہ کبھی سنا تھا آپ نے؟ اس سے پہلے والے دور میں کبھی سنا تھا؟ کبھی ان جہالت کے زمانے کے اندر کیا ان لوگوں کے تعلق سے سنا تھا؟ یہ مسلمانوں کی حالت اور کیسے نہیں ہوگا جب نہ ان کی زندگیوں میں قرآن، ان کے گھروں میں قرآن، ان مساجد کے اندر جو عبادت کرتے ہیں تو محض یہ نہ مذاق اور تماشا ہی کرتا ہے. مجھے بتلائیں کیسے ان کا مزاج ہے، رحمت کیسے آئے گی، یہ سدھرے گی کیسے، اصلاح کیسے ہوگی. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک ان دعوتوں کے لیے بجاتے خود بھی جاری رہتے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگا کرتے. اپنی اہلیہ کو افسوس کرتا اگر آج ملت اسلامیہ کے جوان اور بزرگ سے پوچھیں رات کو مارکیٹنگ کر کے دن کو تو مارکیٹ کے اندر نہ ذکر و اذکار زبان پر، نہ تسبیح و تحلیل زبان پر، مارکیٹنگ اچھا کھانا لانے کے اندر، گوشت پکانے کے اندر، اور اس اہلیہ کو لگا دیا ہے کھانے پکانے کے اندر. جس دن اچھا افطار پکے گا سمجھو اہلیہ کا رسم کی. یہ ہم نے روزے کا مقصد سمجھا. لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 راتیں آتی، یہ آخری 10 راتیں آتی، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ احیا لیلہ، ایک تو بذات خود جو ہے رات کو جو ہے جاگے رہتے، وقائی کا ذرا کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کر رکھتے. اللہ رب الجلال کے دربار میں ہیلا جاری کرتے کہ کون پیغمبر جو معصوم نہیں ہوتا ہے. اس پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ وہ رات کو استغفار کرتا ہے، ہیلا جاری کرتا ہے. اور ہماری حالت یہ ہے قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں لیکن تب کہ ہمیں احساس نہیں. اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے کائنات کا عظیم پیغمبر ہے وہ صدقہ اور خیرات کیا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کیا کرتا ہے. اور آج ملت اسلامی کو جو آپ دیکھیں گے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے طور سے اگر جتنے اہل علم یہاں پہ ہونا چاہے جس مسجد میں بھی ہو یا جس مدرسے میں بھی ہو، آپ سروے کی، آپ پٹیشن لے کر جائیے آج رمضان مبارک میں، آج ان اہل علم سے پوچھیں کہ آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کتنے آئے. شاید ہی کوئی مسئلہ ہے، ایک طرح دھوکا مسئلہ، یعنی 100% میں سے کوئی 1% جو مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، ورنہ زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ آتا ہی نہیں. حالانکہ ہم بغیر خود کے سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس سے کتنا مشکل ہے، ہم تو اس کے لیے ٹیوشن لگاتے ہیں. اگر یہ آسان سا مسئلہ ہوتا تو تب تو ہمیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ مشکل مسئلہ ہے. لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے اور وراثت کے تعلق سے تو مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ کی قسم اگر پہلے والے جو اہل علم اور پہلے والے جو لوگ تھے اگر انہوں نے یہ مسائل بیان نہ کیے ہوتے آج کہاں ہمارے سامنے مسئلہ ہو. چونکہ آج مسئلہ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ وراثت تو دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ تو نکالنی نہیں ہے. اور اگر نکالنی بھی ہے تو جو اپنے ذہن کے اندر آتا ہے بس اسی طرح سے چاہے آسان ہی کر پاؤں. ہم سمجھتے نہیں معاشرے کے اندر جب گھر کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے
اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے جو حقوق ہوتے ہیں نا ان حقوق کی پامالی ہوتی ہے. ان حقوق کی پامالی کے اندر ایک تو یہ بھی ہے کہ وراثت نہیں ہوتی ہے, بانٹی نہیں جاتی, تقسیم نہیں کی جاتی, ان کو شرعی مسائل کے تحت جو ہے اس کا حساب نہیں کیا جاتا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زکات اور صدقہ نکالا نہیں جاتا اور اس کو بھی گھر کے اندر ہی صرف کر دیا جاتا. فساد بنے گا, یہ تو فساد کا باعث, یہ تو حقوق ہے ان لوگوں کے جن کے لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ رب العزت نے آئے دن نازل فرمائے ہیں, ان کو دے دیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی اس طرح سے اور بہت سارے لوگ جب یہ صدقہ اور خیرات کرنے کی بات آتی ہے, جب مدارس کے لوگ جب ان کے دروازے پر دستک دیتے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے غریب کو چھوڑ دیا گیا, بیوہ کو چھوڑ دیا گیا, وہ اس کو الٹا طریقے سے جو ہے مسائل سمجھ رہا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پہلے سے سمجھتا ہے کہ زکات کیا ہے. یہ تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ یہ فرمان دے کر آپ کے دروازے پر ہے کہ زکات وصول کرو, زکات ان سے لو. لیکن الٹا ہم زکات کے مسائل اس کو یہاں سے سمجھتے ہیں. حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے عظیم پیغمبر کی ذاتی ذکر ہے. کون فاطمہ, جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دنیا کے انسان کو تکلیف پہنچائے گا وہ اچھا انسان ہوگا, اس کی زندگی سدھرے, اس کی آخرت سمجھے. کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی. یہی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, وہ جو چکی ہے نا اس کو آٹا پیستے تھے. کہا کہ جاؤ اور کائنات کے عظیم پیغمبر سے بتاؤ غلام آئے, آپ ان سے کہہ دو کہ یہ غلام جو ہے ہمیں بھی عطا کرنی. حالانکہ اس قدر محبت کی جناب محمد رسول اللہ کے پاس, لیکن اس کے باوجود جب فاطمہ الزہرا پہنچی کہا اے ابا جان آپ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں یہ چھال, یہ غلام یہ کوئی خادم ایک جو ہے وہ عنایت کر دیجیے تاکہ مجھے کام میں مدد کر سکے. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ فرمایا کہا فاطمہ میں تیرا دکھ درد برداشت کر سکتا ہوں, مجھے تیری تکلیف تو گوارا ہے, لیکن اصحاب صفا یہ مسجد نبوی کے چوکھٹے کے اندر سیکھنے والے طالب علم ہوئے, میں ان سے پہلے آپ کو دے دیے تو ہوگی. کائنات کا عظیم پیغمبر یہ ایسا نہیں کر سکتا. دین کی حفاظت کرنے والے یہاں پہ سوئے ہوئے خالی پیٹ ہیں, یہ کس طرح جدوجہد کر رہے ہیں اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے. پہلے میں ان کو نہ اور آج اہل علم سے پوچھا جاتا مسئلہ ادھر ہی بیان کر دیا جاتا ہے. اور اہل علم کو بھی اتنا مسئلہ نہیں, ہمارا کام صرف بتانا ہوتا ہے. اہل علم کا کام ہوتا ہے بتانا. جب بھی فساد کہیں پہ اٹھتا ہے اہل علم کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فساد ہے, وہ جانتے ہیں یہ فساد ہے, اسی لیے ہمیں کبھی کوئی پریشانی ہوتی نہیں یا کسی کے اہل علم کو پریشانی نہیں ہوتی ہے, چاہے اس لیے بھی تکلیف زیادہ زندگی. ہم چٹائی پر سوتے, ہم چاہے مسجد کے اندر رات بھر زندگی گزارتے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو قوم کا مزاج ہے یہ فساد ہے, اور یہ فساد جب اٹھتا ہے اللہ کی رحمت کے رمضان مبارک سے اس کا کیا واسطہ ہے یا شہر سے اس کا کیا واسطہ ہے. تو یہ اہل علم پہلے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ فساد, اور جو عام لوگ ہیں ان کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ فساد واقع
لاشعوری کے اندر. لیکن ربا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ہم سے کیا سوال ہے. ربا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. کم سے کم رات کی تاریکی کے اندر مانتے رات کو بیداری کیجیے. اگر زمانے کے حوادث کو بدلنا چاہتے ہو, اگر زمانے کے مسائل کو پرامن ماحول کے اندر کرنا چاہتے ہو, اگر دنیا کے اندر یہ تکالیف اور پریشانی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو, رات کی تاریکی کے اندر ذوالجلال کے دربار میں کیا جائے کہ ربا ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں, اور ہم سمجھتے ہیں ربا ہمارے گناہوں کا توبہ کر, اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر. ربا ہمارے اس عبادت اور ہمارا قیام, ہمارا صیام جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر. رمضان مبارک کے اندر یہاں شب قدر کا مسئلہ کائنات کے عزیز پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. جو رمضان مبارک کے اندر ان تمام راتوں کے اندر شب قدر کے اندر خلوص نیت سے شب بیداری جس نے ثواب کی نیت غفر له ما تقدم من ذنبه, اس سے پہلے جو گناہ ان سے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا. آپ اندازہ کیجیے کس قدر رحم, ہمارا شعور باقی, ہماری سانس باقی, شب قدر باقی, تاک راتیں ابھی ہمارے پاس, 7 راتیں باقی. بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جب تلاش کرتے ہیں نا غربا فقراء باہر نکل کر کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہم لوگوں کو ثواب ملے گا, ہمیں جنت ملے گی. اندر نہیں دیکھتے کائنات کے عزیز پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی روزے دار کو جس نے افطار کروایا, کائنات کا رب اس کو قیامت کے دن اس کو اس شراب من رحیق مختوم مہر لگائی ہوئی شراب, وہ شراب جس کے اندر خوشبو ہے مسک کی خوشبو کی طرح جو پاکیزہ شراب ہے, کائنات کے ذکر پیغمبر نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس کو غور دلائے گا اور وہ پیاسا ہوگا ہی نہیں یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. سب لوگ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, سب لوگ عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں, سب لوگ جو ہے حشر کے میدان کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں. اور نہ وقت ایسا ہوگا جو کہے گا کہ حشر کی سختی مجھے گوار ہے, قبر کی سختی مجھے گوار ہے, کون ایسا ہو سکتا ہے. یقینی طور پر دنیا کے اندر جیسا بھی انسان ہر ایک سوچتا ہے کہ قبر کی تاریکی کے اندر میں محفوظ رہنا چاہیے, پورا عمل ہونا چاہیے, پورے نور والے ہونے چاہیے, حشر کی سختیوں سے میں بچ جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے صرف زبانی دعوے کافی نہیں, عملی میدان کے اندر کائنات کے ذکر پیغمبر فرمایا کہ روزے دار کو کھلاؤ, روزے دار کو کھلاؤ. ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنا افطار لے کر مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے عبداللہ بن عمر افطار کرنے کے لیے. ہمارے اسلاف جو ہے وہ اگر گھر کے اندر کسی مہمان کو افطار کے وقت دیکھتے نہیں تھے, وہ اپنا کھانا اٹھاتے تھے, وہ مسجد کے اندر چلے جاتے تاکہ کوئی وہاں سے مل جائے وہ ہمارے ساتھ افطار. آج ملت اسلامیہ کا مزاج کیا ہے, آج ملت اسلامیہ کا اسلام سے مزاج کیا ہے, یہ ہم سب کو کیا ہے. رمضان مبارک کا یہ مہینہ کیا ہے, سعادتوں کا مہینہ, لیکن ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اس اسلام کے حقیقی مزاج کو سمجھنا ہے جس طرح سے کائنات کے نزدیک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی روزے دار کو جو کھانا کھلاتا ہے, افطار کرواتا ہے, کائنات کا رب جنت کے پھلوں میں سے اس کو کھلائے. کائنات کا رب جنت کے پھلوں من ثمار الجنہ, جنت کے پھلوں سے اس کو جو ہے مہمان نوازی دے گا کائنات کا رب. اور ایسے بھی عام حدیث تو آپ سنتے ہی ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا
کا اجر اتنا ہی ہے جتنا اس روزے دار کا ہے جو بھوکا ہو پیاسا تھا، جو دین کی مشقت کے اندر اس کا اجر برابر اس کے برابر ہے، لیکن اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اس حدیث کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا جو روزے دار کو کھلاتا ہے کائنات کا رب جو ہے جنت کے پھلوں میں سے اس کو کھلائے گا۔ آج جو ایام گزر رہے ہیں اس کے اندر قرآن کا مسئلہ، قرآن کریم کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، شب قدر اور قرآن کا تعلق بھی۔ جیسے آپ سورت پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ایک انسان جس کی 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی گناہوں کے اندر، انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب الجلال کے دربار میں توبہ کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے کہ ربا میں خطا کار ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ ہر انسان خطا کار ہے، خطائیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، انسان جو ہے 60-70 سال کی زندگی گزر جاتی، گناہوں کے اندر گزر جاتی، ایک دن آتا ہے شب قدر کا دن جس کے لیے کائنات کے رب نے فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں، یعنی اس رات آپ عبادت کرتے ہیں گویا کہ 1000 مہینوں کی جو عبادت اس سے بہتر، اس قدر ثواب اور اس قدر اجر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی رات کو سویا ہے اب کیا کہا، اس کو عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ یہ باشعور انسان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ایک دن قیام کرنا ہے، ایک رات پہر قیام کرنی ہے، اور اس اجر کو پانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس رمضان کے اندر 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کر دیا۔ یہ کسی کو کہانی نہیں، یہ ہمارے اسلاف کے وہ معمولات جو رمضان مبارک کے اندر ہو گیا ہے۔ 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کے معاملے سے مسئلہ نہیں ہے، اور یہ عام حالات کے اندر جیسے آپ نے حدیث کے اندر یہاں شرح کے اندر مسئلہ سنا ہوگا کہ 3 دن سے کم ختم قرآن نہیں کرنا ہے، وہ عام حالات کی بات۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ان لوگوں کا بجانے کو قسم لائق ہوا، وہ اس قدر گزر گئی کہ یہ قرآن سے اس طرح چپکے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تمام عبادتوں سے کنارہ کٹ ہو کر وہ فوراً قرآن کریم پکڑ لیتے اس کی تلاوت میں پورا دن جو وہ سارا پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر قرآن کریم اٹھا دیتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ آیا تھا کہ یہ رمضان جس کو ہم نام سے جانتے ہیں یہ شہر قرآن، یہ شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا نہیں ہے، قرآن اس مہینے کے اندر شب قدر اس مہینے کے اندر اس کی فضیلت ہے۔ اور ہمارے اسلاف جو ہے اس قرآن کریم کو اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کائنات کی عظیم پیغمبر ہے فرمایا کہ اللہ رب الجلال اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشے گا، قوموں کو عزت بخشے گا، عفت بخشے گا، عروج بخشے گا، وَيَدْعُ بِهَا الْآخِرِينَ۔ لیکن کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے پستی کے اندر ڈال دے۔ برادر آج ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو پستی نہیں پاتے، پریشانی کے اندر نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بستی کے اندر آپ چلے جائیں تو کہہ دیجیے کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، تو مولوی صاحب 2 نظر آئے، 3 نظر آئے، بس نہیں رہا۔ اور عموماً جو قرآن پڑھنے والا ہوگا بھی وہ جو عربی میں نازل ہوا ہے، وہ جو عربی لہجے کے اندر نازل ہوا ہے، وہ جو جس کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اقرأوا القرآن بقرون العرب، لوگوں قرآن کو پڑھو لیکن عربی لہجے میں پڑھو۔ وہ عربی لہجہ تو ہو گئے، وہ عربی لہجہ جانتے ہی نہیں۔ اگر جو پڑھنے والی وہ کہے گا اور معاشرے کے اندر کس طرح سادگی ہے، کس طرح شرافت ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں، ہم بہت زیادہ عمر ہو گئی، اب کہاں ہمیں آئے گا، اب ہم کسی طرح سے کیے نہیں، کسی طرح سے کیے نہیں ہے. اس خیال میں بالکل نہیں. ایک آیت روزانہ سیکھیے، ایک آیت روزانہ سیکھیے، قرآن کو عربی لہجے میں سیکھیے، ایک آیت سیکھیے اور دیکھیے کہ دنیا کیا ہے، پھر انقلاب کیسے رہا، دنیا کی یہ پریشانیاں ختم کیسے ہو، مسائل کیسے ختم ہو. ان کو ہم نے بچانے خود دعوت دی. اور اسی رمضان المبارک کے آخر میں تو ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کے اندر بس پورا جو ہے مسئلہ، چاہے شام کی تاریکی ہو، دن کا اجالا، چاہے خلوت ہو یا جلوت، ہر ایک کے ذہن کے اندر اپنا اپنا جو ہے اپنا ذہن لگاتا ہے اور اپنے ذہن میں آپ کو بتاؤں بدعت کو ہم کہتے ہیں نا، بدعت دین کے اندر ایسا کام کرنا جس کی اثر نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو انجام دی، اس کو بدعت کہتے. اور یہ کرنا کیوں ہے انسان، یہ بدعتی جو انسان ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو، کیونکہ وہ بدعت کرتا ہے ثواب جان، وہ کیا توبہ کرے گا، وہ تو جانتے ہیں ثواب، وہ توبہ نہیں کرتا، اس کو توبہ ہی نہیں ہو. اور یہ بدعت جو ہے، یہ بدعت یہ شیطان کا سب سے جو ہے زبردست بندہ ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار ہے، یہ سب سے مضبوط رسی. یہ بدعت ہمارے معاشرے کے اندر جب علم فراہم ہوتا ہے تو بدعتیں جنم لے. مثال کے طور پر جب سرکاری بدعت کی بات آتی ہے، ہم سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری بدعت نکالی کہ نہیں نکالی. اگر نکالی جو نکالا وہ ہمارے لیے افضل ہے، کیونکہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان اس پر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غریب ہے کہ اس کو کپڑا خریدنا ہوتا ہے فلان، یا کپڑا تو سرکاری بدعت سے اس کو خریدنا ہے، اس کا حق آپ پر کچھ نہیں بنتا ہے. اگر سرکاری بدعت قائم نہ ہو اس کا مطلب بنتا ہے تو سوچنے کی بات ہے. یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ انسانی عقل میں آتا ہے. اور آپ دیکھیے اگر مثال کے طور پر آپ نے 100 روپیہ مقرر کیا، مثال کے طور پر آپ تو 100 روپیہ دے دیے، آپ باسمتی چاول اڑاتے ہیں، لیکن وہ جس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا وہ 100 روپیہ کہاں سے آئے؟ اس کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے کیا؟ یہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے. دین اسلام جو ہے وہ برابر سب کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا وہ امیر ہو. اسی لیے شریعت نے کہا 2.5 کلو کے حساب سے، اگر وہ مکی کھاتا ہے تو اس کے حساب سے 2.5 کلو نکالو، اگر آپ باسمتی کھاتے ہیں آپ اس کے حساب سے 2.5 کلو نکالو. نہ اختلاف رہے گا، نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ کوئی کہہ سکے گا، کیونکہ غریبوں اور یتیموں کی پرورش کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے، ہمارے لیے لازمی ہے. لیکن ہمیں یہ آگے پیچھے سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ 11 مہینے کے غریب صدقہ فطر کے بغیر ہے، صدقہ فطر نہیں آتی، زکات نہیں آتی، 11 مہینے کس طرح سے گزارتے ہیں. تو یہ جو 1 مہینے کے اندر صدقہ فطر تو 1000 روپیہ ہم دیتے ہیں، اس سے سوال نہیں چاہیے. اس لیے کائنات کے تین پیغمبر محمد رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 2.5 کلو کے حساب سے نکالا صدقہ فطر، 2.5 کلو کے حساب. اور اس کو سیدھا کہا گیا ہے طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. یہ روزے دار کے اندر جو کچھ کھانے والے ہو جاتی ہے مذاق میں کبھی اس طرح سے، اس کا کفارہ ہے ان کو پاک کرنے کے لیے، اس روزے کو پاک کرنے کے لیے. وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے، پہننا نہیں کا. طعمۃ للمساکین کھانا ہے یہ مسکینوں کے لیے. اس لیے ثواب اس میں ہے، اجر اس میں ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے. وہ بہترین سمجھتے ہیں کہ کپڑا ہونا چاہیے غریبوں کے نہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہن رکھتے ہیں. رب تعالیٰ کی قسم آپ اگر اندازہ لگائیں، ہم یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں، وہ تو یونیورسٹی میں نہیں گئے، جو انہوں نے احادیث ہم تک پہنچائی، یہ تو ذکر ہم تک پہنچائی، یہ جو علم ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ علم ہم یونیورسٹی کی اتنی تعلیم دے کر جو ہے کبھی سیکھ سکتے ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہماری سوچ اس قدر ہو. اس قدر پاکیزہ ذہن تھا کہ کائنات کے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے
کائنات رب نے ان کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان تمہارا ان کے ساتھ ایمان تو ہدایت پائی ہو. اور یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ رب العزت رضی اللہ عنہ المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان قوموں سے صحابہ کرام کی. تو جو چیز انہوں نے سمجھ کر میں نکالی بس وہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارا ایمان یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ذہن کے اندر اشکالات یا سوالات یہ تو شیطان کا کام ہی ہے کہ ہمارے ذہن کو الجھائے. اگر ہم عبادت کے اندر سے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وسوسے نہیں آتے ہمارے کہ اگر ایسا پڑھا جاتا اگر اس طرح سے پڑھا جاتا آتے ہیں نا وسوسے تو کیا مطلب پھر ہم نماز کو چھوڑ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے اس طرح سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتایا ہم اسی طرح سے کریں. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ربا بہت سارے لوگ بہت سارے احباب جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ اس مسجد کے اندر شامل رہے ہوئے لیکن آج اس رمضان کے اندر نہیں. ربا ان کی قبروں کو الہ العالمین ان کی قبروں کو ربا ان کو جنت الفردوس عطا کرے. الہ العالمین اس مسجد جو خالی تھا رمضان مبارک کے طور سے اور غیر رمضان کے طور سے جو اس کی صفائی اس کی دیکھ بھال یہ ہمیشہ یہاں پہ موجود رہا کرتا تھا لیکن آج اپنی قبر میں سے ربا ان کی قبر کو الہ العالمین کو جنت الفردوس عطا کرے. ربا نوجوان مائیں بہنیں جو گزشتہ رمضان روزے سے رہی ہوں لیکن آج نہیں آج قبروں میں سوئی ہوئی الہ العالمین تیری رحمت وسیع ہے. ربا سب کو آپ کی رحمت سے الہ العالمین جنت الفردوس عطا کرے. ربا جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں الہ العالمین کو جنت الفردوس عطا کرے. الہ العالمین ان کی قبروں کو قبول فرمائے. الہ العالمین جو نوجوان اس دنیا سے گزر گئے ربا ان کو جنت الفردوس عطا کرے. الہ العالمین بیمار ہم کو شفا عطا کرے. ربا گھروں کے اندر بیمار ہم کو شفا عطا کرے. الہ العالمین ہسپتالوں کے اندر بیمار ہم کو شفا عطا کرے. ربا ہمارے روزوں کو قبول کرے. الہ العالمین ہماری عبادت کو قبول کرے. ربا ہماری قیام کو قبول کرے. الہ العالمین ہمارے صدقے کو قبول کرے. ربا ہماری زکات کو قبول کرے. الہ العالمین قرآن و سنت کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. الہ العالمین قرآن و سنت کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. ربا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرے. الہ العالمین ہمارے ڈاکٹر حفظہ اللہ نائب صدر جمعیت احادیث جموں و کشمیر کی نامشیرہ ہے اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج. ربا مانگتے ہیں الہ العالمین شفا اور واسطہ نصیب کرے. الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا اور واسطہ نصیب کرے. الہ العالمین رمضان مبارک کی اس رحمت اور اس برکت والے مہینے میں ربا ہمیں تو معلوم نہیں ہے ہمیں اتنا علم نہیں ہے اس کی رحمت کس طرح ہے اس کی برکت کس طرح ہے لیکن الہ العالمین تو ہمارے سینوں کی روایت کو جانا. ربا اس برکت اور رحمت سے ہم سب کو الہ العالمین ہر بیمار کو شفا عطا کرے. ربا جو گھروں کے اندر بیمار کو شفا عطا کرے. الہ العالمین جو مصیبت زدہ مسلمان ہیں ان کی مصیبت کو دور کرے. ربا امن اور سکون عطا کرے. الہ العالمین امن چین والی زندگی عطا کرے. الہ العالمین ایمان والی زندگی عطا کرے. ربا جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا کرے. الہ العالمین